السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویوز اور میرا نام ہے ذیشان احمد۔ کیا حج جو سالانہ لاکھوں مسلمانوں کو سعودی عرب میں واقع اسلام کی جائے پیدائش کی طرف راغب کرتا ہے، عالمی کرونا وائرس وبائی بیماری کی وجہ سے اس سال معطل ہو جائے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ جولائی کے آخر میں شروع ہونے والے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کسی بھی منصوبے پر پابندی لگانے سے پہلے ہی دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے۔ حج اور عمرہ کے وزیر ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر اپنے تبصرے میں بتاتے ہیں، ہم نے دنیا بھر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے حج کا پروگرام بنانے سے پہلے انتظار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ حج گروپوں کے سلسلے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ وبا کا راستہ واضح نہ ہو جائے۔ حجاج کرام کی حفاظت اور صحت عامہ کو ترجیح کے طور پر مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کی وزارت صحت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرونا انفیکشن کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ابھی تک ان دو مقدس شہروں میں 480 سے زیادہ فعال واقعات کی اطلاع ملی ہے۔ گزشتہ ماہ سلطنت نے اگلی اطلاع تک عمرہ کے سفر کو معطل کر دیا۔ مسافروں کی تمام بین الاقوامی پروازوں کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت متعدد شہروں میں داخلے کو روک دیا گیا۔ سعودی عرب میں 2000 سے زیادہ کرونا کیسوں میں 25 اموات کی اطلاعات ملی ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والی بڑی ہلاکتوں اور اس کے پس منظر میں حج کو معطل کرنے کا فیصلہ ایک بار ناگزیر اور غیر معمولی نوعیت کا لگ رہا ہے۔ کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تحقیق کے ذریعے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق حج میں پہلی بار مداخلت کی گئی تھی جب 1930 عیسوی میں خلافت عباسی کے خلاف بغاوت کرنے والی اسماعیلی شیعہ اسلام کی متوازی شاخ کرمیانوں نے عازمین حج پر حج کے 8ویں دن حملہ کیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرمینیوں نے اس بات پر قائل کر دیا تھا کہ حج کرنا بت پرستی کا کام تھا۔ اس سال 30,000 سے زائد حجاج کو ہلاک کیا۔ مکہ مکرمہ اور زمزم کی لاشوں سے بے حرمتی کی گئی اور حجر اسود کو کعبہ سے اتار کر قطیف لے گئے جو اس وقت ان کا دارالحکومت تھا۔ اس خونی حملے کے سبب 10 سال تک حج نہیں کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں ابن کثیر کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اگلا خلل 968 ہجری میں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ایک بیماری پھیل گئی اور بہت سے حجاج کرام کی زندگیوں کا نقصان ہوا۔ اس دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ پانی کی قلت کے باعث فوت ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ جو اسی وجہ سے حج کے بعد محفوظ طور پر مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے وہ حج کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے، لیکن 1000 ہجری میں وہ اس سفر کے متحمل نہیں ہو سکے کیونکہ اس سال ملک میں رہائش کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تقریباً 29 سال تک مشرق یا مصر سے کوئی حاجی حج کے لیے نہیں آیا۔ رپورٹ کے مطابق 1030 میں صرف عراقی زائرین ہی حج کرنے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ تقریباً 9 سال تک عراقی، مصری اور وسطی ایشیائی شمالی عربی مسلمان حج کرنے سے قاصر رہے۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے شعبہ ہسٹری کے سربراہ ڈاکٹر عماد نے کہا کہ اس کی وجہ سیاسی بدامنی اور فرقہ وارانہ کشیدگی تھی۔ اس طرح جنگوں کے نتیجے میں پوری مسلم دنیا میں خوف اور عدم تحفظ کی وجہ سے کسی نے 1099 تک حج نہیں کیا۔ 1099 ہجری میں یروشلم پر قبضہ کرنے سے 5 سال قبل عرب خطے کے مسلمان حکمرانوں میں اتحاد کا فقدان اس بات کا مطلب تھا کہ کوئی بھی مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ 1168 ہجری میں مصریوں نے خود کو کرد کمانڈر اسد الدین شرقو کے ساتھ محاذ ارائی میں پھنسا لیا، جو توقع کر رہے تھے کہ وہ رنگید خاندان کو مصر تک بڑھا دے گا۔ اس صورتحال نے قدرتی طور پر مصریوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ زیارت 13ویں صدی میں ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حجاز کے باہر سے کوئی بھی شخص 1256 عیسوی سے 1260 عیسوی کے درمیان حج نہیں کر سکتا تھا۔ فرانسیسی نپولین بوناپارٹ کی مصر اور شام کے عثمانی علاقوں میں 1798 سے 1801 تک
فوجی مہم نے مکہ مکرمہ کے راستوں کو حجاج اکرام کے لیے غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ 2 صدیوں سے بھی زیادہ کے بعد ایک عالمی وبائی بیماری نے اسلامی زیارت پر غیر یقینی صورتحال کا بہت بڑا سایہ ڈال دیا ہے۔ ایک مصری ماہر تعلیم نے کہا، اگر دنیا بھر میں کرونا وائرس کے معاملات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو حج کو روکنے کا فیصلہ حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نافذ کیا جاتا ہے تو اس طرح کا فیصلہ دانشمندانہ اور اسلامی شریعت کے مکمل تعمیل میں ہوگا، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو وبائی امراض سے خبردار کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر آپ کسی ملک میں طاعون پھیلنے کی خبر سنتے ہیں تو اس میں داخل نہ ہوں۔ اگر یہ وبا کسی جگہ پر پھیل جاتی ہے جب آپ اس میں رہتے ہیں تو اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ یہ حدیث مصائب سے بچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے سے پوری دنیا میں ہزاروں افراد کی جانیں چلی گئیں اور ان میں کمی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ پوری دنیا کرونا وائرس کے تیز پھیلاؤ سے دوچار ہے، جس نے ہر جگہ لوگوں کو بے مثال خوف سے بھر دیا ہے۔ سائنسدانوں کو اس وائرس کے بارے میں بہت کم معلومات کے ساتھ ہی اس کا علاج جلد ہی سامنے آنے کا امکان نہیں ہے، لہٰذا حالات کا تسلسل زندگیوں کی حفاظت کے لیے حج کو معطل کرنا ضروری بتاتا ہے۔ رپورٹ میں اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ کچھ مسلمان ممالک، جن میں ایران اور ترکی بھی شامل ہیں، وبائی امراض کا سب سے بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ ہم آگ میں ایندھن شامل نہیں کرنا چاہتے، یہ غیر منطقی ہے اور اسلام کبھی بھی اسے قبول یا منظور نہیں کرتا ہے۔ اسلامی علوم کے محقق احمد غامدی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ حج اس لحاظ سے ایک محدود رسم نہیں ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی میں کم از کم ایک بار انجام دیا جا سکتا ہے۔ حج کی ادائیگی کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا، ایک بالغ مسلمان جب بھی اپنی پسند کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد جب چاہے حج ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سال حج نہیں کیا، انہوں نے 1 سال بعد اپنا حج کیا تھا۔ الحامدی، جو حدیث اور اسلامی علوم میں ماہر ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ اسلامی شریعت عوامی مفاد اور فلاح و بہبود کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ الغامدی نے کہا کہ شدید ضرورت کی صورت میں، جیسے کرونا وائرس کے پھیلاؤ، سیاسی وجوہات یا حفاظتی مجبوریوں کی وجہ سے حج کو معطل کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ خود کو خطرے سے دوچار نہ کریں۔ الغامدی نے کہا، حج کی بنیاد استدلال اور منطق کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر صحت کے عہدیداروں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی بیماری موت کا سبب بن سکتی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ حجاج کرام سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اسلامی شریعت میں استدلال کے سلسلے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پیج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔